آپ ذرا غور کیجئے، تعداد کے لحاظ سے ہم کبھی کبھی بڑے فخریہ انداز میں کہا کرتے ہیں کہ 1 بلین نہیں بلکہ 1.25 بلین، 1 ارب نہیں 1.25 ارب سے زیادہ تعداد آج مسلمانوں کی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ حصے میں مسلمان اکثریت میں آباد ہیں، درمیان میں صرف ایک بھارت کی تکون ایسی آتی ہے کہ جس میں مسلمان اکثریت میں نہیں ہے، لیکن شاید آپ کو معلوم ہو نہ ہو تو یہ بات آپ کے سامنے رہنی چاہیے کہ اندازہ یہ ہے کہ بھارت میں 20 کروڑ کے لگ بھگ مسلمان ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار وہاں کے اور جو سینسس اور مردم شماری کے جو اعداد و شمار پیش کیے جاتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کی تعداد کو گھٹایا جاتا ہے، کم سے کم 15 کروڑ، اور اندازہ یہ کہ 20 کروڑ مسلمان بھارت میں آباد ہیں۔ گویا کہ کسی بھی اکثریتی ملک میں، کسی مسلمان اکثریت ملک میں اتنی تعداد میں مسلمان نہیں ہے جتنے کہ بھارت میں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تعداد کل لیجئے تو 1.25 ارب، وسائل کا اندازہ کیجئے تو کوئی وسائل ایسے نہیں ہیں، نہ معدنیاتی نہ دوسرے زرعی، کہ جن کی کوئی کمی عالم اسلام کے پاس ہو۔ دولت کے جو انبار ہیں ان کا اندازہ کرنا ہو تو ابھی کویت کا ذکر ہوا ہے، مرحوم کویت، اور اس کے ساتھ ہی یہ امارات کا علاقہ اور پورا سعودی عرب، وہاں کی دولت میں جو امت اس دنیا میں آباد ہے، عالمی سطح پر بڑے بڑے فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے پوچھا تک نہیں جاتا، بلکہ ان کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں بغیر ان سے یہ پوچھے ہوئے کہ تمہاری منشا کیا ہے۔ کہیں کوئی وزن نہیں، کہیں کوئی حیثیت نہیں۔ جو جتنے زیادہ دولت مند ہیں جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے، اتنا ہی ان کا زیادہ مذاق اڑتا ہے عالمی سطح پر، استہزاء ہوتا ہے، تبسخر ہوتا ہے۔ صورت اس وقت یہ ہے، مجھے وہ ایک مصرع جو ہے تڑپا جایا کرتا ہے علامہ اقبال کا، عبد القادر روہیلہ نامی نظم میں جو انہوں نے لکھا ہے، جس پر نظم ختم کی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ میں اس میں تھوڑی سی ترمیم کر رہا ہوں کہ عزت نام تھا جس کا گئی اسلام کے گھر سے۔ ہماری تو قسمتوں کے فیصلے اغیار کرتے ہیں، ہماری جنگ اور صلح کے فیصلے کہیں اور طے ہوتے ہیں، ہماری جو مالی پالیسیز ہیں، فسکل پالیسیز، ٹیکسیشن پالیسیز، ہمارے بجٹ، ان کے بارے میں بھی کہیں اور سے انسٹرکشنز آتی ہیں، کہیں اور سے احکامات آتے ہیں کہ جنہیں ہمیں بے چنو چرا جو ہے ماننا پڑتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا، عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں رسوائی، کوئی وقار، کوئی عزت، ہماری رائے کا کوئی وزن، عالمی سطح پر معاملات کے طے کرنے میں ہماری رائے کا کوئی دخل سرے سے موجود نہیں۔ اس عذاب کی ایک دوسری صورت دیکھیے کہ اغیار کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں اتحاد ہو رہا ہے، بڑی پرانی دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں، اور اپنا حال دیکھتے ہیں کہ انتشار، افتراق، اختلاف اور انتشار اور افتراق بڑھ کر نہایت خونی تصادم کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ ایک وہ ہے جنہیں تصویر بنا آتی ہے، ایک ہم ہے کہ لیا اپنے بھی صورت کو بگاڑ۔ ذرا تقابل دیکھیے، سائملٹینیس کنٹراسٹ۔ 2 جرمنی ایک ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے پورا یورپ اب ایک وحدت بننے کے لیے بالکل تیار کھڑا ہے۔ اقتصادی طور پر تو بہت عرصے پہلے وہ ایک وحدت بن چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں تو آج کی دنیا میں اہمیت اقتصادیات کی ہے، باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں۔ لیکن یہ کہ اگر پولیٹیکل یونیفیکیشن جو ہے، سیاسی وحدت، اس میں اگر رکاوٹ تھی تو یہی 2 جرمنی تھے۔ اس کے بعد اب ان کے سیاسی اعتبار سے بھی ایک وحدت بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہ گئی۔ تیسری طرف دیکھیے کہ کم سے کم 50 برس کی جو کولڈ وار چل رہی تھی روس اور امریکہ کے درمیان، دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گئی۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، وہ گلے مل رہے ہیں، ان کی دشمنیاں ختم ہو گئی ہیں، وہ اب دوستیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اور اس پس منظر میں اپنا حال دیکھیے، 19 سال قبل
وہ ملک دو لخت ہوا جو کہ اس سے 24 برس قبل ایک وحدت کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا۔ سن 47 میں پاکستان جو دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا وہ دو خطوں پر مشتمل تھا، لیکن وہ ایک ہی ملک پاکستان کے دو حصے تھے، لیکن اس کے بعد وہ دو لخت ہوا، انتہائی خونی، اور یوں سمجھیے کہ ہمارے لیے نہایت ذلت آمیز شکست کا کلنک کا ٹیکا اس کے ساتھ لگا۔ کس طرح مسلمان ایک دوسرے کے گولیوں سے ان کے سینے چھلنی ہوئے، وہ عذاب جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں آیا ہے، قل هو القادر ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے سروں پر سے مسلط کر دے، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، قدموں کے نیچے سے کوئی عذاب کے سوتے نکال دے، یا تمہیں آپس ہی میں دست و گریبان کر دے، گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے سے ٹکرا دے اور ایک دوسرے کی قوت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھائے۔ یہ گویا کہ بدترین صورت ہے عذاب کی کہ جس سے اس وقت پورا عالم اسلام دوچار ہے۔ ہمارے ہاں مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا سن 71 میں، اس کی یاد سوہان روح ہے۔ اس پر مستضعف کہ کتنی بڑی شکست کا کلنک کا ٹیکا لگا۔ 1 لاکھ ہمارے کڑیل جوان، سپاہی سے لے کر جرنیل تک، اس ہندو کی اسیری میں اور قید میں گئے کہ جن پر 800 برس یا 1000 برس حکومت کی تھی۔ پھر اس سے آگے چلیے، ایران عراق جنگ، لاکھوں آدمی مارے گئے، ارب روپیہ خرچ ہوا، آبادیاں تہس تہس ہو گئیں، ملکوں کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ دنیا تو ہنس رہی تھی، دو مسلمان ملک ہیں جو ٹکرا رہے ہیں۔ بعض حضرات کے نزدیک شیعہ سنی کی تقسیم ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ کہ دنیا تو دونوں کو مسلمان سمجھتی ہے، مسلمان آپس میں دست و گریبان رہے۔ اسی طریقے سے افغانستان میں اب ہم تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ سرکاری فوجی اتنے مارے گئے اور اتنے جو ہے مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا، لیکن غور کیجئے کہ وہ سرکار کے جو فوجی ہیں وہ کون ہیں؟ وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ اس پوری جنگ میں جو کہ لڑی گئی ہے اور جو کہ اب بھی جاری ہے، روسی کتنے مارے گئے ہوں گے؟ چند ہزار، لیکن جو بھی مرے ہیں چاہے وہ سرکاری فوج کے لوگ تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں تو فوج کا ایک فلسفہ ہے اس دنیا میں، انہیں سیاست سے سروکار نہیں ہوتا، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جنگ کس لیے لڑی جا رہی ہے، وہ تو جو بھی برسر اقتدار ہے اس کا حکم ہوتا ہے اور فوجی لڑتا ہے۔ لیکن بہرحال ادھر سے جنہوں نے جام شہادت نوش کیا وہ بھی مسلمان، ادھر سے جتنے ہلاک ہوئے وہ بھی بہرحال مسلمان تھے، اور اب بھی جو ہلاک ہو رہے ہیں مسلمان ہیں، مسلمان ماؤں کا دودھ انہوں نے پیا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں تو گرد ہو جائیں گی، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو شدید ترین خطرات اس وقت نمایاں طور پر تو اس وقت مڈل ایسٹ میں ہے، عراق اور سعودی عرب کی سرحد پر جس قدر قوت کا اس وقت اجتماع ہو چکا ہے، اور جو کچھ کے آثار ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اب وہ عذاب آسمان سے برسنے والا عذاب جو ہے بہت بڑے پیمانے پر آیا۔ اس کا ذکر میں ذرا بعد میں کروں گا۔ اور یہی صورتحال ہمیں تو اندازہ نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ آپ نے ابھی کل پرسوں جو کچھ بیرونی جو تجزیہ نگار ہیں ان کی جو خبریں آئی ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہاں بھی اب جو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ جو تلی کھڑی، شاید کہ یہ بھی ایٹمی تصادم کی صورت اختیار کر لے۔